آپ کی جو خاموشی ہے یہ بڑی خرابی لائے گی، اور آپ کا بولنا بہت کچھ اچھا کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں، اصل میں نا صحبتیں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم جن پاک لوگوں کے پاس بیٹھے نا، انہوں نے بار بار سبق ایک پڑھایا، کیا؟ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، بات ہی روز یہی ہوتی تھی، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ صرف نون لیگ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ امام اہل سنت نے بھی یہی کہا، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ آپ کے لیے ہے حضرت، اس لیے بولا کرو حضرت۔ اور میں اکثر جاتا ہوں، اب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے حضرت یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کا تنہ سمجھا کریں کہ اس میں صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کے پروگرام میں کون کون بیٹھا ہوتا ہے، کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو چلو ایک پروگرام تھوڑی مختصر سی نشست ہے نا، اکثر جو بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، پھر وہ کرتے کیا ہیں، وہ پھر آپ کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ ذریعی قطعاً نہ سمجھیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جب حکومت آپ کی تھی، جب غالب آپ تھے، وہ تو تب بات نہیں ہے، کتنا بڑا کام کرنے نکلے تھے۔ کیا انہوں نے آپ کے مزار مبارک سے آپ کے دست مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب آپ کے پاس بادشاہت تھی، حکومت آپ کی تھی، غالب آپ تھے حضرت، کیا انہوں نے نہیں کوشش کی حضرت؟ کیا انہوں نے اس سرنگ کھود دی تھی حضرت جو آپ کے مزار مبارک تک جا رہی تھی حضرت؟ تو اللہ کے بندو، وہ تو تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے، وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنا صرف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہم اتنا ضرور کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو غلطیاں ہی نہیں ہیں ان پہ گرفت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ غلطی ہو بھی گئی ہے، پھر بھی گرفت کا انداز یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ یوٹیوب پہ آ کے بیٹھے اور گالیاں دینا شروع کر دے۔ آپ جائیں، ملیں، اس سے پوچھیں جا کے، حضرت آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم صرف اتنا کر رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں۔ میں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، میں نے 2-3 باتیں اور کرنی، میں صرف ایک کام آپ کو بتاتا ہوں، صرف ایک کام۔ اللہ ایسے ہزاروں کام آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، ایک کام حضرت بیٹھے ہیں حضرت جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ محبوب نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا حضرت، کہ ہمارے محبوب وہ ہیں کہ ان ہوا الا وحی ہوا، وہ وحی خدا کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے حضرت۔ تسی لتاں اتے کر لو تے سر تھلے کر لو، ہونا وہی ہے جو محبوب نے کہہ دیا حضرت۔ وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، کبھی محبوب کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی، کتا ہوگا، مرامت کا فرشتہ نہیں جائے گا۔ اب کچھ اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے، تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ۔ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے ایک صابن خرید کے لائیں نا، لائف بوائے، تو حضرت اس کے ریپر پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ بازار سے اپنا سر دھونے کے لیے ایک شیمپو کا ڈبہ خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ اپنے بچے کو لگانے کے لیے بازار سے پیمپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ بازار سے فیئر اینڈ لولی کریم خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی، پاویں مفتی صاحب، پاویں پیر صاحب، پاویں شیخ الحدیث صاحب، پاویں خطیب صاحب، تصویر آئی کہ نہ آئی؟ ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں تو صاحبہ نہ منہ دھونا ہے، تصویر کیا انہوں بنائی ہے؟ ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے، تصویر کا انہوں بنائی ہے؟
ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تصویر کانوں بنائی ہے ہوتے؟ کبھی ہم میں سے کو بولا ہے یہ میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر لگانا ہے، تم نے تصویر کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ بولے کون؟ ابھی تو لڑن لگ گئے ہیں آپس سے حضرت جی، ہم تو ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں، ہم نے کب بولنا ہے؟ اس لیے حضرت میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، اب ہوش میں آ جاؤ اور کرو کچھ، نہیں تو کام بڑا خراب۔ ہاں یہ میری بات یاد رکھنا، پاکستان نہیں مٹنا ہے، کیونکہ پاکستان وہ پودا ہے جو محمد علی نے لگایا ہے حضرت، اور یہ نہیں مٹے گا حضرت۔ یہ اگر کسی کو وہم ہے تو یہ اس کا وہم ہی ہے، وہ نکال دے وہم اپنے اندر سے، یہ نہیں مٹنا کوئی بھی۔ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے حضرت، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہ کیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھلی بات کہی جی، اور اس وقت جن سے اللہ مخاطب تھے وہ صحابہ تھے حضرت، کیونکہ یا ایھا الناس نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا آیا حضرت۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر میرے دین سے منہ موڑا تو پھر میں فسوف یأتی اللہ بقوم، میں پھر وہ قوم لاؤں گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ پاکستان نہیں مٹنا حضرت، لیکن پھر ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے حضرت جی، اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہ کیے حضرت جی، کیونکہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں حضرت، اس نے پھیلنا ہے، اس نے پلنا ہے، اس نے پھولنا ہے، اس نے بڑے کام کرنے ہیں، یہ کلا ہے اسلام کا، لیکن ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بس اتنا کہوں گا، اپنی عادت بنائیں، جب درود پڑھنے کی باری آئے تو دیوانوں کی طرح درود پڑھ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی محفل میں کوئی بیٹھا بھی ہے نا، کوئی امریکہ کا چمچا کڑچھا بیٹھا ہے، کوئی انڈیا کا چمچا کڑچھا بیٹھا ہے، تو حضرت وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، نہیں بھائی مجھے بڑے ٹلے نے، لیکن جو گل ہونا دی آئے پھر نہیں جے کاک بھی ویک دے ہیں۔ آپ نے دلیر کیا ان کو، اتنی دلیریاں آپ نے دی ہیں ان کو حضرت، نہیں بولا کرو حضرت۔ میں اکثر کہتا ہوں اصل میں حضرت جی حالات اتنے سخت ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تکو تو کی کسی نے گل چوک کے اپنے دل آڑنی سانو کیا مصباحی صاحب، حالات اتنے سخت ہیں حضرت، تکو تو کی چوک کے اپنے دل آڑنی نہیں سانو کیا مصباحی صاحب نے، حالات اتنے سخت ہیں۔ بس میں اتنا آپ سے کہوں گا، لگاؤ نعرے لگاؤ، لیکن بس اتنی کوشش کرو کہ جب درود پڑھنے کی باری آئے نا تو تمہارے درود کی آواز تمہارے نعروں کے کم از کم قریب تر تو پہنچے نا، کم از کم قریب تو پہنچے نا یار، نعرے زور زور سے، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئے بولا کرو۔ آپ کی یہ خاموشیاں بڑے غضب دائیں گی، اور آپ کا بولنا بڑوں کو پیغام دے جائے، نہیں بھائی یہ جاگ دینے پہ ہے، لیکن یہ حالات اتنے ٹف ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک سبحان اللہ کہلوانے کے لیے نقیب آپ کے ترلے ڈالتا ہے حضرت، پھر تم لوگ ایک سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں حضرت، اتنے حالات خراب ہیں، بدلو خود کو بدلو۔ اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا